فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہم کاشانۂ بصیرت کی ٹیم کے بہت ممنون و مشکور ہیں جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ اتنی بہترین کتاب ہم پڑھیں اور اس کو ریکارڈ کریں۔ پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور رب کریم انہیں اپنے ہمیشہ حفظ و امان میں رکھے اور اس کا اجر عظیم دے۔ تو آئیے ہم کتاب کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جیسا آپ سب لوگوں کو یاد ہے، لیکن یاد دہانی کے لیے دوبارہ بتاتی چلوں، ہم پڑھ رہے ہیں میزان الحکمت کی جلد 4، اور اس جلد 4 کے ہم جہاں پہ پچھلی دفعہ ریکارڈنگ تمام کی تھی وہ تھا صفحہ نمبر 445، اور جو عنوان ہم نے اس صفحے پہ آج سے پڑھنا شروع کرنا ہے وہ ہے زہد کیا ہے، اور یہ ہے نمبر 3 اس کا حصہ، اور جو باب ہے اس کا نمبر ہے 1614، اور اس کا جو سب ٹائٹل ہے وہ ہے زاہد، اور اس کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ حدیث ہے 7720۔ تو آئیے ان احادیث سے شرفیاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاہدوں کے اوصاف میں فرمایا وہ ایسے لوگ تھے جو اہل دنیا میں سے تھے مگر در حقیقت دنیا والے نہ تھے۔ وہ دنیا میں اس طرح رہے گویا دنیا سے نہ ہوں۔ ان کا عمل ان چیزوں پر ہے جنہیں خوب جانے پہچانے ہوئے ہیں، اور جس چیز سے خائف ہیں اس سے بچنے کے لیے جلدی کرتے ہیں۔ ان کے جسم گویا اہل آخرت کے مجمع میں گردش کر رہے ہیں۔ وہ اہل دنیا کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی جسمانی موت کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اور وہ ان اشخاص کے حال کو زیادہ اندوناک سمجھتے ہیں جو ان کے دوست ہیں لیکن ان کے دل مردہ ہیں۔ اس کا حوالہ ہے بحار الانوار جلد 70 صفحہ 320، اور شرح ابن ابی الحدید جلد 13 صفحہ 817، حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث جو اب ہم پڑھیں گے اس کا نمبر ہے 7721۔ دنیا کے بارے میں ظاہر لوگوں کے دل روتے ہیں اگرچہ وہ ہنس رہے ہوں، اور ان کا غم و اندوہ بڑا رہتا ہے اگرچہ ان کے چہروں سے مسرت ٹپک رہی ہو۔ انہیں اپنے نفسوں سے انتہائی بیر ہوتا ہے اگرچہ اس رزق کی وجہ سے جو انہیں میسر ہے ان پر رشک کیا جاتا ہے۔ حوالہ شرح ابن ابی الحدید جلد 7 صفحہ 246، اور نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 112، اور غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7722۔ دنیا میں زاہد لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کے جلال کا نور ان پر ظاہر ہوتا ہے، اس کی خدمت کے آثار ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو، جبکہ اگر کوئی شخص دنیا کے کسی بادشاہ کی خدمت میں ہوتا ہے تو اس پر بھی اس بادشاہ کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ تو جو شخص کائنات کے بادشاہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ہو تو اس پر اس کے اثرات کیوں کر نظر نہیں آئیں گے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 78 صفحہ 278، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ہم اب آگے ہیں اگلے صفحے پر۔ صفحہ کا نمبر ہے 447، باب کا نمبر ہے 1615، عنوان ہے زہد کا آغاز۔ حدیث جو ہم پڑھنے والے ہیں اس حدیث کا نمبر شمار ہے
7723 زہد کی صورت بنانے سے زہد تک رسائی ہوتی ہے۔ حوالہ قرر الحکم حضرت علی علیہ السلام، حدیث 7724 زہد کا آغاز زہد کی صورت بنانے سے ہوتا ہے۔ حوالہ قرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ اگلا باب شروع ہو جاتا ہے 1616 اور عنوان ہے زہد کے اسباب، اور اس کا یہ پہلا حصہ ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 7725۔ زہد کی جڑ یقین ہے اور اس کا ثمر سعادت ہے۔ حوالہ قرر الحکم حضرت علی علیہ السلام، حدیث 7726۔ زہد کی بنیاد اس پر ہے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اس کے بارے میں اچھی طرح رغبت کی جائے۔ حوالہ مستدرک الوسائل جلد 2 صفحہ 332 حضرت علی علیہ السلام، حدیث کا نمبر ہے 7727۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے راز و نیاز کرتے ہوئے فرمایا، میرے نیک بندے دنیا کے بارے میں اسی قدر زہد اختیار کرتے ہیں جتنا میرے بارے میں انہیں علم ہوتا ہے۔ میری دوسری مخلوق دنیا میں اسی قدر رغبت رکھتی ہے جتنا وہ مجھ سے بے خبر ہوتی ہے۔ میری کوئی مخلوق ایسی نہیں جو دنیا کی عظمت کی قائل ہو اور اس سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد 13 صفحہ 339۔ دوسرا حوالہ ہے بحار الانوار جلد 73 صفحہ 21 اور 88 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 7728۔ فنا ہونے والی چیزوں میں انسان کا زہد اتنا ہی ہوتا ہے جس قدر اس کا باقی رہنے والی چیزوں پر یقین ہوتا ہے۔ حوالہ قرر الحکم حضرت علی علیہ السلام، حدیث 7729۔ جو شخص آخرت کی قدر کو نہیں جانتا وہ دنیا میں کیوں کر زہد اختیار کر سکتا ہے۔ حوالہ قرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ پھر نیچے قول مؤلف لکھا ہوا ہے، ملاحظہ ہو انورٹڈ کامز میں ہے یقین، اس کے بعد لکھا ہوا ہے باب، اس کے بعد پھر انورٹڈ کامز میں لکھا ہوا ہے یقین کے ثمرات۔ ہم اگلے صفحے پہ ہیں، صفحہ نمبر ہے 449 449، باب ہے 1617، عنوان ہے زہد کے اسباب، زہد کے اسباب، اور یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ حدیث جو ہم پڑھیں گے اس کا نمبر شمار ہے 7730۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام کو وصیت سے اقتباس۔ آخرت اور اس کی نعمتوں کو اور آخرت کے دردناک عذاب کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ یہی چیز تمہیں زاہد اور دنیا کو تمہارے نزدیک حقیر بنا دے گی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تمہیں اس سے باخبر کر دیا ہے اور خود دنیا نے بھی اپنی حقیقت بتا دی ہے۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد 77 صفحہ نمبر ہے 224۔ حدیث 7731۔ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ جو بھی موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے وہ دنیا کے بارے میں زاہد بن جاتا ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 73 صفحہ 64 اور بحار الانوار جلد 71 صفحہ 267، امام محمد باقر علیہ السلام۔ اس کے بعد ایک اور حوالہ ہے اس کا، بحار الانوار جلد 82 صفحہ 182، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں 7732، اس کا نمبر شمار ہے، جو شخص اپنی آنکھوں کے سامنے موت کی تصویر لے آتا ہے دنیا کا معاملہ اس پر آسان ہو جاتا ہے۔ قرر الحکم حضرت علی علیہ السلام، حدیث 7733۔ زاہد بننے کا زیادہ مستحق وہ شخص ہے جو دنیا کے عیب و نقص کو سمجھ لیتا ہے۔
حوالہ قرر الحکم حضرت علی علیہ السلام، حدیث 7734۔ حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ترجمہ اشعار۔ نمبر 1، دنیا کے مصائب و آلام کو جتنا میں نے غور سے دیکھا ہے، اس سے میں تمہیں اس کے چھوڑ دینے کی دعوت دیتا ہوں اور زہد اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ نمبر 2، خوب کوشش سے کام لو اور کسی قسم کی غفلت نہ کرو، کیونکہ زندگی فانی ہے اور تم موت کے گھر کی طرف جانے والے ہو۔ نمبر 3، دنیا کے طلبگار نہ بنو، کیونکہ اس کو طلب کرنے والے نقصان اٹھاتے ہیں، خواہ اس کے تھوڑے بہت فوائد سے تم بہرہ مند ہو چکے ہو۔ حوالہ بحار الانوار، جلد 78، صفحہ 160۔ حدیث کا نمبر ہے 7735۔ عقل مند افراد دنیا کے بارے میں زہد اختیار کرتے ہیں اور آخرت کے بارے میں رغبت سے کام لیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دنیا طالب بھی ہے اور اسے طلب بھی کیا جاتا ہے، اور آخرت بھی طالب و مطلوب ہوتی ہے۔ بس جو شخص آخرت کو طلب کرتا ہے اسے دنیا طلب کرتی ہے، یہاں تک کہ اس کا رزق پورا ہو جاتا ہے، اور جو شخص دنیا کو طلب کرتا ہے اسے آخرت طلب کرتی ہے، حتیٰ کہ اسے موت آ لیتی ہے، جس سے اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ حوالہ بحار الانوار، جلد 78، صفحہ 301، امام موسی کاظم علیہ السلام، حدیث 7736۔ اگر تمام اہل دنیا عقل مند ہو جائیں تو دنیا خراب ہو کر رہ جائے۔ حوالہ بحار الانوار، جلد 78، صفحہ 307، امام حسن عسکری علیہ السلام، حدیث 7737۔ تم میں زیادہ محتاج شخص ہی زیادہ زاہد ہوتا ہے۔ حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام، حدیث 7738۔ فنا اور زائل ہو جانے والی چیز میں رغبت نہ کرو، کیونکہ یہی فنا اور زوال اس کے مضر ہونے کے لیے کافی ہے۔ حوالہ قرر الحکم حضرت علی علیہ السلام، حدیث 7739۔ حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام ایک قبر کے پاس پہنچے تو اسے دیکھ کر فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جس کا آخر اس قابل ہے کہ اس کے اول ہی میں زہد اختیار کیا جائے، اور جس کا اول اس قابل ہے کہ اس کے آخر میں خوف اختیار کیا جائے۔ حوالہ بحار الانوار، جلد 78، صفحہ 320۔ اور پھر قول مؤلف تحریر ہے، ملاحظہ ہو انورٹڈ کامز میں لکھا ہوا ہے موت، اس کے بعد تحریر ہے باب، اور پھر انورٹڈ کامز ہے، اس میں لکھا ہوا ہے موت کی یاد، اس کے نیچے تحریر ہے نیز، پھر باب تحریر ہے، اور پھر انورٹڈ کامز ہیں، موت کو بہت زیادہ یاد کرو۔ انورٹڈ کامز ختم ہو جاتے ہیں، نیا باب اس کے بعد شروع ہو رہا ہے 1618، اور اس میں عنوان ہے میں زاہد کیسے بنوں۔ حدیث ہے 7740۔ معراج میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کی، ان میں یہ بھی ہے، اے احمد، اگر آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگوں سے زیادہ پرہیزگار بنیں تو دنیا میں زہد اور آخرت میں رغبت پیدا کرو۔ آپ نے عرض کیا، پروردگارا، میں دنیا میں زہد اور آخرت میں رغبت کیوں کر پیدا کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، دنیا سے تھوڑا کھانا، پانی اور لباس لے لو، اور کل آخرت کے لیے ذخیرہ کر لو۔ حوالہ بحار الانوار، جلد 77، صفحہ 22۔ پھر لکھا ہوا ہے قول مؤلف، ملاحظہ ہو باب 7، 8 اور 9۔ اب ہم اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں۔ ہماری کتاب کا جو صفحہ اب ہم پڑھیں گے وہ ہے 453۔ اس پہ نیا باب کا نمبر ہے 1619، اور عنوان ہے زہد میں مانع چیزیں۔ حدیث کا نمبر ہے 7741۔
جو شخص آخرت کی قدر کو نہیں پہچانتا وہ دنیا میں کیسے زہد اختیار کر سکتا ہے؟ حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام، حدیث 7742۔ جس کی خواہشات نفسانی کا خاتمہ نہیں ہوا وہ زہد کی حقیقت تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام، حدیث 7743۔ جس کی دنیا سے رغبت منقطع نہیں ہوئی اور نہ ہی اس کے بارے میں اس کی خواہشات ختم ہوئی، وہ آخرت کے لیے کیوں کر عمل کر سکتا ہے؟ حوالہ بحار الانوار جلد 77 صفحہ 182۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلا صفحہ اور اگلا باب 1620 اور عنوان زہد کے درجات، حدیث کا نمبر 7744۔ زہد کے 10 درجے ہیں۔ اس کا اعلیٰ ترین درجہ پرہیزگاری کا ادنا ترین درجہ ہوتا ہے۔ پرہیزگاری کا اعلیٰ ترین درجہ یقین کا ادنا ترین درجہ ہوتا ہے۔ یقین کا اعلیٰ ترین درجہ رضا کا ادنا ترین درجہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ڈاٹ ڈالے ہوئے ہیں اور نیچے پھر حوالہ لکھا ہوا ہے، بحار الانوار جلد 78 صفحہ 136، بحار الانوار جلد 73 صفحہ 50، بحار الانوار جلد 72 صفحہ 335، تحفۃ العقول صفحہ 201، امام زین العابدین علیہ السلام۔ اور حوالے کچھ ہیں موجود، بحار الانوار جلد 70 صفحہ 310، امام محمد باقر علیہ السلام۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں حدیث نمبر 7745۔ زہد کے 10 درجے ہیں۔ اس کا اعلیٰ ترین درجہ رضا کا ادنا ترین درجہ ہوتا ہے، اور یاد رکھو کہ زہد کتاب خدا کی ایک آیت پر مذکور ہے کہ لَكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، بحار الانوار جلد 70 صفحہ 211، امام زین العابدین علیہ السلام۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، انورٹڈ کامرس میں یقین لکھا ہے، پھر اس کے بعد لکھا ہے باب، اور پھر انورٹڈ کامن میں تحریر ہے، یقین دین کی منزل مقصود ہے۔ اس کے بعد ہم اگلے صفحے پہ آئے ہیں، صفحہ کا نمبر ہے 455، حدیث کا نمبر ہے 1621۔ عنوان ہے زہد کے ثمرات، اور اس کا یہ پہلا حصہ ہے۔ عنوان جو اس کا سب ہیڈنگ ہے وہ ہے علم ذاتی، حدیث کا نمبر ہے 7746۔ اے ابو ذر، جو بندہ دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں حکمت کو مستحکم کر دیتا ہے، اس کی زبان پر حکمت کو جاری کرتا ہے، اسے دنیا کے عیوب و بیماری و دوا سے باخبر رکھتا ہے، اور اسے ایمان کی سلامتی کے ساتھ دارالسلام بریکٹ میں لکھا ہے بہشت کی طرف لے جاتا ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 77 صفحہ 80 اور 161، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور بھی اس میں حوالے موجود ہیں، بحار الانوار کے جلد 78 صفحہ 270، بحار الانوار جلد 2 صفحہ 33، بحار الانوار جلد 69 صفحہ 406، بحار الانوار جلد 73 صفحہ 48، بحار الانوار جلد 70 صفحہ 313، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلی حدیث ہم پڑھتے ہیں، حدیث کا نمبر شمار ہے 7747۔ جو شخص دنیا کی طرف رغبت کرتا ہے اور اس کے بارے میں اس کی آرزویں لمبی ہو جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے رغبت کی مقدار کے برابر اس کے دل کو اندھا کر دیتا ہے۔ نیز جو شخص دنیا کے بارے میں زہد اختیار کرتا ہے اور اس کے بارے میں اس کی امیدیں کوتاہ ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بغیر تعلیم حاصل کیے علم عطا فرماتا ہے، بغیر ہدایت طلب کرنے کے اسے ہدایت فرماتا ہے، اور اس سے دل کا اندھا پن دور کر کے اسے با بصیرت بنا دیتا ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 77
صفحہ 263۔ حدیث کا نمبر ہے 7748۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ ایک دن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا، کیا تم میں کوئی شخص ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بغیر علم حاصل کیے علم عطا فرمائے اور بغیر ہدایت طلب کرنے کے اسے ہدایت عطا فرمائے؟ کیا تم میں کوئی شخص ہے جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دل کے اندھے پن کو دور کر کے اسے با بصیرت بنا دے؟ پھر خود ہی فرمایا، آگاہ ہو جو دنیا کے بارے میں زہد اختیار کرتا ہے، اس کے بارے میں اپنی آرزوؤں کو کوتاہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے تحصیل علم کے بغیر علم عطا فرماتا ہے اور بغیر ہدایت حاصل کرنے کے ہدایت فرماتا ہے۔ حوالہ ہے در منصور جلد 1 صفحہ 67۔ حدیث کا نمبر ہے 7749۔ اے ابو ذر، جب تم اپنے کسی بھائی کو دیکھو کہ وہ دنیا کے بارے میں زہد اختیار کیے ہوئے ہے تو اس کی باتوں کو غور سے سنو، کیونکہ اسے حکمت القا ہوتی ہے۔ بحر الانوار جلد 77 صفحہ 80، بحر الانوار جلد 70 صفحہ 311۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس کے حوالہ جات تھے۔ آگئے ہم حدیث نمبر 7750 پہ۔ جو شخص دنیا کے بارے میں زہد اختیار کرتا ہے، نہ اس کی ذلت سے گھبراتا ہے، نہ ہی اس کی عزت میں دلچسپی لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مخلوق سے ہدایت حاصل کیے بغیر ہدایت فرماتا ہے، تحصیل علم کے بغیر علم عطا فرماتا ہے، اس کے دل میں حکمت کو مستحکم کر دیتا ہے اور اس کی زبان پر حکمت کو جاری کر دیتا ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 78 صفحہ 63، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث ہے 7751۔ دعائیہ کلمات۔ بار الہا، تیرے اولیاء کے بارے میں جس چیز پر تیری قضا جاری ہو چکی ہے اس پر تیری حمد ہے، بعد اس کے کہ تو نے ان پر زہد کو لازم قرار دے دیا ہے، انہوں نے اس کی پابندی اختیار کی، وہ اس پر پورے اترے، تو نے ان سے ان کے ایفائے عہد کو جان لیا اور ان سے قبول فرمایا، تو نے ان پر اپنے ملائکہ نازل فرمائے، انہیں اپنی وحی کے ذریعے عزت بخشی اور انہیں اپنا علم عطا فرمایا۔ حوالہ ہے بحر الانوار جلد 102 صفحہ 104۔ اور اس کتاب کے جس صفحے پہ ہم پہنچ گئے ہیں اس کا نمبر ہے 458، اور جو باب ہے اس باب کا نمبر ہے 1622۔ عنوان ہے زہد کے ثمرات، اور یہ اس عنوان کا دوسرا حصہ ہے۔ اس کے نیچے ایک سب ہیڈنگ ہے سینے کی کشادگی۔ حدیث کا نمبر ہے 7752۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، سورہ زمر آیت 22، یعنی تو کیا وہ شخص جس کے سینے کو خدا نے اسلام کے لیے کشادہ کر دیا ہے، پس وہ اپنے رب کے نور پر ہے، کے بارے میں فرمایا جب نور دل میں داخل ہوتا ہے تو وسیع اور کشادہ ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، تو کیا اس بات کی کوئی علامت بھی ہے کہ جس سے اس بات کو پہچان سکیں؟ فرمایا، دھوکہ کے گھر بریکٹ میں لکھا ہے دنیا سے پہلو تہی، ہمیشہ کے گھر بریکٹ میں آخرت کی جانب رجوع، اور موت کے نازل ہونے سے پہلے موت کے لیے تیار رہنا۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد 73 صفحہ 122۔ شرح ابن ابی الحدید جلد 6 صفحہ 236، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے نیچے پھر قول مؤلف لکھا ہے ملاحظہ ہو قلب، اس کے بعد لکھا ہے باب، اور پھر انورٹڈ کاماز میں ہے دل کی کشادگی، نیز باب اطمینان قلب۔ اب ہم اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں، صفحہ نمبر ہے 459 اور باب ہے 1623۔
عنوان ہے زہد کے ثمرات، اس میں لکھا ہوا ہے نمبر 3، اور پھر ایک سب ہیڈنگ ہے مکاشفہ۔ حدیث کا نمبر ہے 7753۔ سلام کہتے ہیں کہ میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ کے پاس حمران بن عین آ گئے اور آپ سے چند چیزوں کے بارے میں سوال کیا۔ جب حمران اٹھنے لگے تو امام محمد باقر علیہ السلام سے کہنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے اور ہمیں آپ کے وجود سے فائدہ پہنچائے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں اور جب آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو ہمارے دل نرم ہوتے ہیں، ہمارے نفوس حب دنیا سے خارج ہو چکے ہوتے ہیں، اور لوگوں کے ہاتھوں میں جو یہ مال ہوتا ہے وہ ہمارے نزدیک بے وقت ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر جب ہم آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں اور لوگوں اور تاجروں کے پاس جاتے ہیں تو دنیا کی محبت میں پڑ جاتے ہیں۔ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ انسانی قلوب ہیں، کبھی ان پر معاملہ مشکل ہو جاتا ہے اور کبھی آسان۔ پھر فرمایا، اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں اپنے بارے میں نفاق کا خوف ہے۔ حضرت نے فرمایا، کیوں؟ انہوں نے عرض کیا، جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو آپ ہمیں خدا کی یاد دلاتے ہیں، جب ہم ڈر جاتے ہیں، خوف خدا کرنے لگ جاتے ہیں، دنیا کو فراموش کر دیتے ہیں اور اس سے روگردانی کرنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ ہماری حالت یہ ہو جاتی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتے ہوئے گویا آخرت، بہشت اور جہنم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، اپنی اولاد کی خوشبو کو سونگھتے ہیں اور اپنے اہل و عیال اور دولت و مال کو دیکھتے ہیں تو ہمارا حال بدلنے لگ جاتا ہے، اور وہ حالت باقی نہیں رہتی جو آپ کے پاس ہوتی ہے، حتیٰ کہ گویا ہم نے کوئی اثر لیا ہی نہیں ہوتا۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں اندیشہ نہیں فرماتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، ہرگز نہیں، یہ شیطانی اقدامات ہیں جو تمہیں دنیا کی طرف راغب کرنے کے لیے وہ کرتا ہے، اور خدا کی قسم اگر تم ہمیشہ اسی حالت پر قائم رہو جو تم نے بیان کی ہے کہ میرے پاس رہ کر تمہارے دل میں حب دنیا سے خالی ہو جاتا ہے تو تم سے ملائکہ دفع کرنے لگیں گے اور تم پانی پر چلنے لگو گے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 70 صفحہ 56، کافی جلد 2 صفحہ 423، حدیث نمبر 1۔ اور جو حدیث اب ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 7754۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتب خنثلہ بن کالب سیدی کہتے ہیں کہ جب ہم حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں اور وہاں پر جنت و جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہم گویا انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہاں سے اٹھ کر اپنے اہل و عیال اور بال بچوں کے پاس پہنچتے ہیں تو ان سے ہنسی مذاق میں لگ جاتے ہیں اور سب کچھ بھلا جاتا ہے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر میں ایک مرتبہ باہر آیا تو میری ملاقات حضرت ابو بکر سے ہو گئی۔ میں نے ان سے کہا، ابو بکر، میں تو منافق ہو گیا۔ انہوں نے کہا، وہ کیسے؟ میں نے کہا، جب ہم حضرت رسول خدا کے پاس ہوتے ہیں وہ ہم سے جنت و دوزخ کا یوں تذکرہ فرماتے ہیں اور ہماری حالت یہ ہو جاتی ہے کہ گویا ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سے اٹھ کر باہر آتے ہیں تو ہماری ارواح و ازواج، اولاد اور جائیدادیں ہمیں پچھاڑ دیتی ہیں اور ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا، ہم بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں۔ چنانچہ میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے سب کچھ بیان کیا۔ حضور گرامی نے ارشاد فرمایا، حنظلہ، اگر تمہاری حالت تمہارے اہل و عیال میں بھی وہی ہو جو میرے پاس ہوتی ہے
تو زمین پر اور راستوں میں تم سے ملائکہ ہاتھ ملائیں، اے حنظلہ لمحہ بلمحہ۔ حوالہ کنز الاعمال، حدیث کا نمبر ہے 1696 اور 1698، ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو کنز الاعمال کی حدیث نمبر 1697، 1699 اور 1621۔ جو حدیث اب ہم پڑھنے لگے ہیں اس کا نمبر شمار ہے 7755۔ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ آپ تو پانی پر بھی چل سکتے ہیں جبکہ ہم ایسا نہیں کر سکتے؟ انہوں نے فرمایا، تمہارے نزدیک روپے پیسے کی کیا قدر و منزلت ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بہت زیادہ۔ فرمایا، لیکن میرے نزدیک وہ دولت اور مٹی کے ڈھیلے ایک جیسے ہیں۔ حوالہ تنبیہ الخواطر، صفحہ نمبر 137۔ اس کے بعد جو آتا ہے اگلا صفحہ جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، میزان الحکمت کی کتاب جلد چہارم کا، وہ ہے 463 اور اس میں ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے اور اس باب کا نمبر ہے 1624۔ عنوان ہے زہد کے ثمرات، اور اس زہد کے ثمرات کا یہ نیچے اس کے لکھا ہوا ہے نمبر 4۔ اس پہ ہم آج کی اس نشست کو تمام کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں یہیں سے آغاز کریں گے جہاں پہ ہم نے اختتام کیا ہے۔ گویا صفحہ نمبر ہوگا 463 اور باب کا نمبر ہوگا 1624، عنوان ہوگا زہد کے ثمرات۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے میں اجازت چاہوں گی۔ محتاج دعا، عامرہ حیدر۔